ویلکم بیک ناظرین۔ پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے، لیکن سوال صرف ووٹ کا نہیں ہے، بیانیے کا بھی ہے۔ ایک طرف بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف یا تو اپنے الفاظ پر معافی مانگیں یا پھر عہدہ چھوڑ دیں۔ دوسری طرف نواز شریف اور مریم نواز ترقی منصوبوں اور نئے وعدوں کے ساتھ میدان میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس انتخاب میں اصل مقابلہ ترقی کے ماڈل کا ہے یا سیاسی بیانیے کا؟ کیا کشمیر کے عوام نعروں سے مطمئن ہوں گے یا کارکردگی کا حساب مانگیں گے؟ اور کیا ایک بیان باقی پورے انتخابی منظرنامے کا رخ جو ہے وہ بدل سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے کہ وعدے کتنے حقیقت پسند ہیں، الزامات میں وزن کتنا ہے، اور سب سے بڑھ کر آزاد کشمیر کے جو ووٹر ہیں ان کے سامنے اصل انتخاب کیا ہے۔ ہمیں جوائن کے اسی والے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سینیٹر شہادت ایوان صاحب، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں پی ایم ایل این سے ارباب خضر حیات صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو ویلکم کہیں گے شو میں، بہت شکریہ قیمتی وقت کا۔ شہادت ایوان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ سر، بلاول بھٹو نے صرف خواجہ آصف پر تنقید نہیں کی، بلکہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے وزیر کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک سیاسی موقف ہے یا انتخابی مہم میں اس معاملے کو جان بوجھ کر جو ہے وہ بڑا بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ خواجہ آصف صاحب آج تک اپنے اس بیان کے اوپر کہ راولہ کوٹ والے کشمیری نہیں ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے انہوں نے آزادی حاصل کر لی اور مہاجر صرف وہ ہیں جنہوں نے کشمیر کا بارڈر کراس کیا، ان کا یہ بیانیہ ہے۔ یقینی طور پہ اس سے کشمیریوں کی ہی دل آزاری نہیں ہوئی، بلکہ میں پاکستانیوں کی بھی جو دل آزاری ہوئی ہے کہ ایک آدمی جو سینئر منسٹر ہے، اور ہم نے کشمیر کی خاطر ہماری فورسز نے ہم نے جانوں کے نذرانے دیے، ہم نے 5 جنگیں لڑی ہیں اس کاز کے لیے، وہاں کے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ اور بات یہ وہ جو کہ پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں اور جن سے الحاق کرنا چاہتے ہیں جو گورنمنٹ ہے، اس کا بیانیہ یہ ہے کہ بھائی وہاں والے لوگ تو کشمیری نہیں ہیں۔ تو میں سمجھ ہمارے جو دشمنان ہیں ان کو خوش کرنے والی یہ بات بنتی ہے۔ اس وجہ سے بلاول صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے تو 2 باتیں ہیں، یا تو آپ اس پہ معذرت کر لیں، اور اگر آپ معذرت نہیں کرتے ہیں تو آپ جو ہے پی ایم صاحب جو ہے ان کی کیبنٹ کا حصہ ہیں۔ تو پھر اس کا یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ بیانیہ جو ہے، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، پی ایم ایل این کا ہے۔ تو اس کے اوپر خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے آج تک تو اپنا موقف پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے نہ ہی کو معذرت کی، نہ ہی ان کی اس قسم کی ایکسپلینیشن دی۔ اور بلاول صاحب یقینی طور پہ یہ تو اتفاق کا کو انسیڈنٹ ہو گیا کہ الیکشن کا جو ہے وہ شیڈیول اناؤنس ہو گیا، کمپین شروع ہوگی، تو بلاول صاحب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے جو آپ کے ایشوز ہیں، یقینی طور پہ وہاں پہ کشمیر میں گورنمنٹ جو ہے میری پارٹی کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن کشمیر افیئر کی جو منسٹری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں پی ایم ایل این کے پاس ہے، امیر مقام صاحب جو ہے اس کے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات کی تو اس لیے بلاول صاحب نے کہا کہ اگر اس قسم کے لوگوں کو کچھ تکالیف ہوئی ہیں، 31 جانیں ضائع ہو گئی ہیں، ہم نے ان کو روکنے کی آگے بڑھنے سے ہم نے اس کے لیے اب کی ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر دیتے ہیں تاکہ سامنے بیٹھے ہیں، افہام و تفہیم سے جو ہے مسئلہ چلے، تاکہ کشمیر جو ہے اس کا جو کشمیر کی کاز ہے وہ بھی کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر ہمارا جو پہلے سے 1947 سے ہمارا جو بیانیہ ہے اور جو ہماری اسٹرگل ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو بات یہ کہ لوگ جن کے لیے آپ جن کو کشمیری نہ مانیں، یقینی طور پہ وہ جوک در جوک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور ہم تو منظور لے کے میڈم 2 الفاظ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ ایک مینیفیسٹو لے کے گئی ہیں کہ ہم جو ہے ان کو آئین میں اصلاحات کرنے کے بعد جو ہے ان کو ہم کہیں نہ کہیں پہ جو ان کو ریپرزنٹیشن دیں گے، این ایف سی میں دیں گے، ایکنک میں دیں گے، ارفا میں دیں گے، تاکہ یہ اپنی آواز جو ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اٹھا سکیں۔ اب لوگ یہ ہے کہ پیپل جو ہے پی ایم ایل این والے دوست کہتے ہیں کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو ٹھیک ہے شہادت ایوان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں ذرا شامل گفتگو کر لوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارباب خضر حیات صاحب۔ ارباب صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کا جو بیان ہے اس کو بڑے غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے یا تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا تھا تو پارٹی قیادت نے فوراً اس معاملے کی وضاحت کیوں نہیں کی؟
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خاموشی نے اپوزیشن کو سیاسی حملے کا موقع دے دیا؟ دیکھیے جی، میں خواجہ آصف صاحب کے بیان پر کوئی تبصرہ تو نہیں کروں گا، کیونکہ وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، نہ ہی پارٹی ترجمان کی جانب سے ایسے کوئی الفاظ کہے ہیں، نہ کوئی ایسا بیان جاری کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات پر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ، جب گلگت بلتستان کے الیکشن تھا اس وقت بھی وہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ابھی بھی جو الیکشن ہے کشمیر کا، اس میں بھی وہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کو ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سیاست ہمیں بھی آتی ہے، ہم بھی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ان کی پارٹی قائدین کو نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، الیکشن جو ہوتا ہے نا وہ کارکردگی کی بنیاد پر لوگ ووٹ جیتتے ہیں۔ اگر ہم کشمیر جاتے ہیں تو ہم وہاں پر اپنا پروگرام لے کر جاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں گے، وہاں کے لیے کیا ریلیف دیں گے، وہاں کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے۔ تو دیکھیں اگر ہم وہاں پر جا کر گالی گلوچ کریں گے، دوسروں پر تنقید کریں گے، تو یہ تو سیاست نہیں ہوئی نا۔ ٹھیک ہے، آپ سیاسی گفتگو کر لیں، لیکن کسی کو ٹارگٹ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس طرح بلاول بھٹو صاحب کا وہ بیان بھی آج اخبارات کی سرخیاں بھی بنی ہے کہ رائے ون کا ایک شخص کشمیر میں جا کر وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ تو دیکھیں اس قسم کی گفتگو تو تلخیاں پیدا کرتی ہے نا۔ اور ہم بھی ارباب خضر صاحب، نواز شریف صاحب نے کہا تو ہے نا، انہوں نے اس خواہش کا اظہار تو کیا ہے نا، انہوں نے تو کہا ہے نا کہ جی میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گا کہ مجھے کشمیر کا جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دے۔ سر پاکستان کم پڑ گیا ہے یا محبت کشمیریوں سے زیادہ ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے بیان کو غلط رکھ دے کر پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے تو یہ جلسے میں ایک سیاسی تقریر تھی، انہوں نے کر لی، تو کیا یہ آپ بھی سمجھتی ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، پوری دنیا سمجھ سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کس طرح وہاں وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو جلسے جلوسوں میں ہوتا ہے، اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن سر پارٹی کے قائد ہیں، ظاہر بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ایک پارٹی کے قائد ہیں، کوئی ایک عام آدمی اگر بولے تو اس کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپوننٹس میں، جبکہ اچھا ایک اور بات پہ آپ ذرا کامنٹ لے لیجیے، پھر میں شہادت وان کی طرف جاؤں گی۔ شرجیل انعام میمن صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی پیپلز یہ جو پی ایم ایل این ہے وہ رینٹ ایگریمنٹ لے کر آئی ہے، جیسے کہ ماضی میں ہم سنتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ آپ لوگ پہ فارم 47 کا الزام لگا رہے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے آپ لوگ تو رینٹ ایگریمنٹ لے کر آئیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے اگر فارم 47 کی بات ہوتی نا تو آج بھی گلگت بلتستان میں ہماری حکومت ہوتی، وہاں پر کوئی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتا تھا، لیکن ہم وہ والی سیاست کرتے نہیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے۔ دیکھیں گلگت بلتستان یا کشمیر میں جا کر جلسے کرنا آسان ہے، پہلے یہ بھی کراچی کو تو ٹھیک کر لینا۔ گزشتہ روز میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے جو 4 سب سے گندے شہر ہے اس پہ کراچی کا ذکر بھی ہے۔ کئی سالوں سے ان کی وہاں پہ حکومت ہے، ایک کراچی ان سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ آپ لاہور دیکھیں، اب فیصلہ آباد دیکھیں، اب سیالکوٹ دیکھیں، پنجاب کے دیگر شہر دیکھیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، اور آپ ذرا کراچی کے حالات بھی دیکھیں۔ تو جو کراچی کو نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں وہ کشمیر کو کیا ٹھیک کریں گے؟ اور کشمیر پاکستان کا شاہ رگ ہے۔ کشمیر پہ جو ہے نا، کشمیر پہ نہ ہم سودا بازی کرتے ہیں، نہ ہم کشمیر پہ سیاست کرتے ہیں، نہ ہم وہاں کے عوام کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں۔ ہم کشمیر کو یعنی ان کا مکمل اور پورا حق دیں گے، ان کے حقوق دیں گے۔ اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ 19 سے 20 تک کی یہ ہماری سیٹیں وہاں پر انشاءاللہ ہوگی، اور یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں۔ اوکے چلیں ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ شہادت وان صاحب گفتگو آپ سن رہے ہیں، سر ذرا یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پنجاب جیسی ترقی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی لائیں گے، لیکن سوال یہ کہ کیا ہر صوبے اور ہر خطے کا ماڈل ایک جیسا ہو سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اور عوام اب صرف وعدوں سے مطمئن نہیں ہوں گے بلکہ عملی منصوبہ بھی دیکھنا چاہیں گے، کیونکہ اوبیسلی پنجاب میں مسلم لیگ نون نے تو کافی کام کیا ہے، اور جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تنقید کی تھی تو اس کے جواب میں تو انہوں نے ویڈیو چلا دی مریم اورنگزیب صاحبہ نے۔ سر کیا کہیں گے؟ کیونکہ اوبیسلی سندھ کا اگر کمپیریزن پنجاب سے کیا جائے تو یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سر۔ جی میں نے ارباب صاحب کی ساری بات سنی ہے، جی، اور
یہی پی ایم ایل این والوں جو ہے ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس کا سر پیر نہیں ہوتا، اور یہ چاہتے ہیں، میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر دو دھڑے ہیں. ایک دھڑا جو ہے جو پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہے، دوسرا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. تو یہ کسی طریقے سے اریٹیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ ہم گورنمنٹ سے الگ ہوں اور ان کا مشن پورا ہو. وہ نہیں ہوگا. ہم بھرپور طریقے سے پی ایم ایل این کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو کشمیر کے بعد بھی بات ہوتی ہے کہیں کہ گندم کی، تو ان کا جواب چاول ہوتا ہے. بھائی میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن بات یہ کشمیر میں یہ کون سا مینیفیسٹو لے کے گئے؟ ہم کریں گے 3 دفعہ تو. لیکن سعادت دیوان صاحب، شرجیل نام میمن صاحب نے تو کہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. سر میں ایک ایڈ کر لوں پوائنٹ، پھر آپ جواب دے دیجیے گا. میں سارا جواب دیتا ہوں کہ بات یہ 3 دفعہ ان کی گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ رہے کشمیر کے لیے کیا کیا. ہم نے تو شہید علی بھٹو سے لے کر آج تک ہم نے کشمیر کو، جی بی کو ٹیریٹری جو ہے ہم نے ڈکلیئر کیا. ہم نے وہاں دی، وہاں پہ ہم نے ایک نظام دیا. اور وہ جو پارلیمنٹ آج جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ سارے کا سارا سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیو. اب جو ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو آئینی اصلاحات کر کے جو ہے، ہم کو آپ کے نمائندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھائیں گے، سینٹ میں بٹھائیں گے، ایکنک میں بٹھائیں گے، این ایف سی میں بٹھائیں گے. اور یہ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 2019 کے اندر جو ہے سینٹ کے اندر ایک کمیٹی بنائی تھی، انہی کی حکومت تھی، میاں صاحب نے بنائی تھی. میاں صاحب چلے گئے، بعد میں وہ رپورٹ جو ہے خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کو جو ہے ان کے پاس وہ رپورٹ پیش کی، اس میں یہی خاکہ انہوں نے دیا. لیکن ان بیٹوین جو ہے گورنمنٹ ختم ہوگی تو اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکا. تو ہم تو حقیقت کے اوپر ایک بات کہتے ہیں بھائی کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، یا جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ 2 باتیں رہ گئی ہیں. ایک بات یہ رہ گئی ہے کہ ان کے پاس گھوم گھام کے دیکھیں، اگر ہم بات کو ریونٹ کی کرتے ہیں تو دوستوں کو برا لگتا ہے. اگر ایک لاہور کے علاوہ آج جو ہے بلاول صاحب نے کل کہا کہ بھئی آپ بکر کی بات کریں، لئیے کی بات کریں، سرگودا کی بات کریں، چنیوٹ کی بات کریں. پنجاب تو بہت جنوبی پنجاب تک کا علاقہ ہے. ایک ٹکڑے کو لے کے دکھا کے آپ لیے جا رہے ہیں جی کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. کریں، پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، ہم لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، تو ہمیں اس سے بات یہ کہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں. بھائی سڑکیں، جن سڑکوں کی بات کرتے ہیں، یہ تو بات یہ بنانی تھی پی ایم ایل این نے. اگر انہوں نے موٹر وے شروع کیے تھے تو عالمی طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں پہ بندرگاہ ہوتی ہے وہاں سے سڑک شروع کی جاتی ہے، نہ کہ پشاور سے شروع کر کے پنجاب، ناروال، کسوال، پنڈی، پشاور، لاہور سے لے کے وہاں جائے. آج تک ہماری M6 سکر سے سر ٹھیک ہے شہادت دیوان صاحب، موٹر ویز جو ہے اوبیسلی وفاق کو بنانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے. لیکن سر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب تنقید کی، بات میں کروں گا، سڑک کی کو بات کرے گا تو سڑک کا جواب بھی وہ سن لیں کہ یہ وہیں پہ پی ایم ایل سڑک بناتی ہے جہاں ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے. یہ بات غلط. اس صاحب کو جواب ہو. ٹھیک. ارباب صاحب، آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں، اس کو بھی آپ اگر جواب دینا چاہیں، کاؤنٹر کرنا چاہیں تو میں آپ کا جواب بھی سننا چاہوں گی. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پوری مہم ہے پنجاب ماڈل کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن اگر مخالفین کہتے ہیں، جیسے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر پنجاب واقعی مثالی ہوتا تو آج بھی بنیادی سہولیات پر سوالات نہ اٹھ رہے ہوتے. آخر عوام آپ کے دعووں پر کس بنیاد پر یقین کرے؟ کیونکہ آپ کی تو گزشتہ کئی عرصے سے آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے وہاں پہ، تو پھر آپ لوگوں نے اس وقت کام کیوں نہیں کیا؟ ایک بات. دوسری بات ہے کہ الیکشن کے دور میں ہی کیوں یاد آتے ہیں آپ لوگوں کو یہ وعدے، یہ نعرے؟ الیکشن سے قبل جو ہے کیوں لوگوں کے ڈور سٹیپ تک جو ہے یہ سہولیات جو ہے پہنچائی نہیں جاتی ہیں؟ صرف الیکشن کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ برساتی مینڈک کی طرح جو ہے سارے نکل کے باہر آ جاتے ہیں اور پھر اپنی اپنی جلسے اور تقاریر ہوتی ہیں اور بڑا عوام کو جو ہے وعدے اور دعوے دیے جاتے ہیں. لیکن الیکشن کے بعد جو جیت گیا وہ اقتدار میں آ گیا اور بس پھر عوام اپنے حال پہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے عوام کو. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ میں 2 دھڑے ہیں، تو 2 دھڑے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں. اب کیوں میرا منہ کھلواتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی گورنر شپ پر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، تو میں وہ باتیں نہیں دہرانا چاہتا ہوں اور میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا، اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو کشمیر جو ہے نا، وہاں پر ہمارے جو صوبائی صدر ہے امیر مقام صاحب، وہ وہاں کے وزیر ہے. آپ یہ 2.5 سال کا ان کا وہ ریکارڈ نکال لے،
وہ تو مہینے میں 3-4 دفعہ ضرور کشمیر جاتے ہیں. وہاں پر وہ آفس لگاتے ہیں, وہاں پر وہ کلی کچہریاں کرتے ہیں, وہاں پر وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں, ہمارے دیگر وزراء بھی جاتے ہیں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی کشمیر یاد آ گیا جب الیکشن سر پر آ گیا. آپ ان کے 2.5 سال کا وہ ریکارڈ نکالے. سر یہی بات تو وہ آپ لوگوں کے لیے بھی بول رہے ہیں سر, پیپلز پارٹی یہی تنقید آپ پر بھی کر رہی ہے. نہیں, میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہمارے تو امیر مقام صاحب مہینے میں 3-4 کلی کچہریاں وہاں پہ کرتے ہیں. وہ تو جاتے ہیں. ہمارے پاس کشمیر کی منسٹری ہے, ہم نے کشمیر کو کبھی طرح نہیں چھوڑا ہے. اور ابھی آپ الیکشن میں دیکھ لیں کہ ہم کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ لیں گے. دیکھیں ووٹ جو پڑتا ہے نا وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہی پڑتا ہے. وہاں کی جو ایکشن کمیٹی تھی دیکھیں وہ حکومت کی تعاون سے بنی تھی. پھر انہوں نے وہاں پر کیا گن مچایا وہ بھی سب کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا. دیکھیں یہ اس کے پیچھے جو سازشیں تھی وہ بھی سب بے نقاب ہوں گی. آپ ایک مرتبہ وہاں پر الیکشن ہونے دیں, الیکشن کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو تنقید کی سیاست ہے نا اور جو کردار کسی دیکھیں بات یہ میڈم ایک میری سندھ ہو جو صوبے ہیں. شاہد امان صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں, لیٹ ایم کمپلیٹ, میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی میں ہماری حکومت نہیں ہے لیکن اب تک آپ دیکھیں کہ جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں خیبر پختونخوا کو 54 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. ورنہ یہاں پر ان میں NSC ووٹ بھی ہے جو مرج ایریاز ہے وہ ایکسپارٹا کے لیے, اس پہ جو ہے کافی جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے 54 کروڑ روپے ملے ہیں خیبر پختونخوا. یہاں پر بھی یہ لوگ رونا روتے ہیں کہ ہمیں تو 1 روپے نہیں ملا ہے اور وہ پاک تو تعلیمہ جیسا سلوک کرتا ہے. تو دیکھیں اب ان باتوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ دھرتی ہماری ہے, یہاں پر بسنے والے لوگ ہمارے ہیں. ہم سب کو مل کر جو ہے نا اس کو مضبوط بنانا ہے. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر ایسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ جس سے وہ تلخیاں پیدا ہوتی ہے. ورنہ آپ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیے اس وقت تو اگر پیپلز پارٹی کو آپ درمیان سے ہٹا بھی لیں اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ 170 ممبرز ہیں قومی اسمبلی میں. وہاں پر ہم اپنی علیحدہ حکومت بھی بنا سکتے ہیں اتحادیوں کے علاوہ, لیکن ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے شہادت امان صاحب آپ نے گفتگو سنی, لیکن سر مجھے بتائیے گا کہ گرین بسیں, لیپ ٹاپ, بلا سود قرضے, اسکالرشپس, نون لیگ جو ہے وہ مسلسل بڑے اعلانات کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو سر آپ سمجھتے ہیں, سر میرا سوال سن لیں تاکہ پھر آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو. تو سر آپ لوگ سمجھتے ہیں, آپ کی جماعت سمجھتی ہے کہ عوام کی جو ضرورت کے مطابق منصوبے ہیں یہ, یا صرف آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے انتخابی مہم کے لیے یہ ایک روایتی وعدے کر رہی ہے, لیکن پنجاب میں تو انہوں نے کیا ایسا کچھ, تو ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں بھی ڈیلیور کر دیں؟ دیکھیں میڈم پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ والے, خاص کر میں ابھی ارباب صاحب کی ان کے اخلاق کی بات کروں گا کہ پیپلز پارٹی والے گند کرتے ہیں. یہ میں نے جو پہلے کہا ہے نا کہ یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان کو جواب بھی دیں. اور ان کے میں نے کہا نا 2 دھڑوں کی بات ہے, یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ سے جو ہے ہم علیحدگی اختیار کریں تاکہ ان کا مشن جو ہے نا جو دوسرا دھڑا ہے اس کا مشن جو ہے پورا ہو جائے. تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے بغیر بھی حکومت بنا لیں گے, وہ تو کہہ رہے ہیں. میں سب جواب سن لیں نا, ان کو آپ نے آرام سے سنا ہے, سن لیں. مجھے بات آپ نے سن لی تو بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے مشن کے اوپر یہ چلے ہوئے ہیں. تو میرا کہنا ہے بھائی کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں, اپنے بازو کو کوئی کاٹتا نہیں ہے, لیکن ان کے جو ہے نا ان کا جو مشن جو ہے کسی اور قسم کا ہے. یہ آپ 4 دن کے بعد دیکھ لی گا, یہی باتیں انہوں نے جی بی کے اندر دیکھی تھی اور جی بی کا رزلٹ انہوں نے دیکھ لیا ہے. کشمیر میں جا کر انہوں نے دیکھ لیا یہ چھوٹی سی جو ان کی جلسی تھی, جن کے لوگ بھی یہ ساتھ لے کے گئے تھے, تو ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کشمیر میں جو ہے پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کی حد تک رہیں, کسی کی کردار کشی پہ نہ جائے. اگر ہم نے کوئی غلط بات کی ہے تو ارباب صاحب کو بولے نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ابھی تو کہے گئے ہیں نا کہ اپنے وزیر کے بیان کے اوپر کہ ہم وہ پارٹی کا موقف نہیں ہم جاتے ہیں, تو اس کو کیبنٹ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہماری تو دل آزاری ہوئی ہے, کشمیریوں کی دل آزاری ہوئی ہے. تو بھائی آپ دو قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی صفوں میں وہ دوست ہیں جو کہ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں, جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں, ان کو جو ہے ان کے خلاف بھی آپ بات کرتے ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ ان کو ڈس اون بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی بات بھی نہ کرے. تو یہ مناسب جو ہے نا یہ باقی رہے گا.
اچھی بات ہے کشمیر کے لیے اگر کوئی مطلب میاں صاحب مریم صاحبہ کو تحفہ لے کے گئی ہیں، لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ ان کو یہ چند دن پہلے اگر لے کے چلے جاتے یا پہلے 3 حکومتوں میں لے کے چلے جاتے، 2.5 سالوں میں اگر یہ 6 مہینے بھی پہلے جا کر دے دیتے تو یہ تاثر جو ہے میرے حساب سے تو یہ مس کنڈکٹ بنتا ہے کہ آپ الیکشن کا جب شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے اس کے اندر جا کے کوئی گفٹ دے رہے ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ فنڈنگ کر رہی ہے تو کم از کم ایٹ لیسٹ طریقے سے انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے بیان کے اوپر بات کی تو میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ ارباب صاحب یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ ہم نے لا قانونیت جو ہے وہ بوکھلاہٹ میں ہم نے وہ کر دی ہے کیونکہ صاحب ظاہر ہے جب شہزادہ دیوان صاحب تو پوچھ رہے تھے نا ارباب صاحب کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے نہیں کر رہے. جی ارباب صاحب کمنٹ کرنا چاہیں گے شہزادہ دیوان صاحب کی بات پہ؟ ہماری دیکھیں ہم کوئی غلطی تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور میں نے تو آپ کو بتایا کہ اگر میاں صاحب گئے تھے اور مریم نواز شریف صاحب آ گئی تھی انہوں نے وہاں پر اعلانات کیے ہیں تو امیر مقام صاحب یہ کام روز کرتے ہیں. انہوں نے تو کشمیر میں جتنے ترقیاتی کام کیے ہیں میرے خیال میں تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے. تو وفاق تو وہاں پر اپنا بھرپور حصہ ڈال رہا ہے. ہم نے تو یہ انکار نہیں کیا ہے کہ ہم نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا ہے لیکن جب سے ہماری حکومت گئی تھی تب جو 3.5 سال کی وہاں پہ حکومت تھی تو وہاں پر جو گن مچایا گیا تھا ہم نے اس کو بھی صاف کر دیا ہے. اور ابھی جب ہم الیکشن ہو جائے گا ہمارا پرائم منسٹر آ جائے گا ہماری حکومت وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کی قائم ہو جائے گی. مطلب بڑے شیور ہیں ارباب صاحب کے گورنمنٹ آپ ہی کی آنے والی ہے کشمیر میں؟ 100% میں شیور ہوں. یہ گلگت بلتستان کا الیکشن نہیں ہے جہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ کی چیئرپرسن وہاں پہ چلی گئی تھی وہاں پہ جو گند انہوں نے کیا ہے نا وہ بھی میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. دیکھیں باتیں بہت ہے بہت کچھ بتانے کو ہمارے ساتھ ہے لیکن میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. الفاظ کا چناؤ صحیح والا رکھیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم سیاست کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا کارکردگی. ارباب صاحب تھوڑا سا الفاظوں کا چناؤ بہتر کر لیجیے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا سینیٹر شہزادہ دیوان صاحب آپ کا اور ارباب خضر حیات صاحب آپ کا. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین یہاں مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ حافظ.